السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے سب بڑھیا ہوگا۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے جوائنٹ فیملی اور سپریٹ فیملی۔ دیکھو دوستو، ہمارے انڈیا کے اندر دو فیملی سب سے زیادہ جو چلنے والی فیملی ہے وہ ہے جوائنٹ فیملی، اور اب کی جو نسل ہے وہ سپریٹ فیملی کو زیادہ پسند کرنے لگی ہے۔ اب ہم دونوں کے اندر سب سے بہترین کون سا ہے وہ ہم بات کریں گے اس کے اوپر۔ دیکھو دوستو، اگر آج کے دور میں اگر سپریٹ فیملی زیادہ پسند کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے، اور جوائنٹ فیملی سب سے زیادہ ہو رہا ہے لوگوں کے، مطلب ہمارے انڈیا کے اندر سب 60% سے زیادہ، مطلب 70% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ جوائنٹ فیملی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کے اندر جوائنٹ فیملی کو الاؤ نہیں کیا گیا ہے، سپریٹ فیملی کو ہی الاؤ کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے، کیونکہ ہمارے انڈیا کے اندر دیکھا جو جاتا ہے کہ جب آپ کو علیحدگی مطلب سپریٹ کیا جاتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جو مطلب ان کے جو ماں باپ کے جو بچے اور بیویاں جو ہوتی ہیں دونوں بھی الگ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلق تک ختم ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اسلام میں سپریٹ فیملی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے پوری طریقے سے جدا جدا ہو جائے، اس لیے کہ جدا ہونا یہ صحیح نہیں ہے، اور بیٹے کو اپنے ماں باپ کا حق ہے، اور اب بیٹا کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے۔ اور ایک اور بات اس میں بتانا چاہوں گا، اکثر اپنے انڈیا کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی شادی ہو کر جب آتے ہیں تو آنے کے بعد دونوں کی انڈرسٹینڈنگ اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ مطلب ساس بہو کی بات کر رہے ہیں ہم، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد دونوں میں آپس میں تناؤ ہونے لگتی ہے، پھر تناؤ ہوتے ہوتے اس حد تک ہو جاتا ہے کہ بعد میں پھر جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ جھگڑا ہونا صحیح تھا؟ نہیں۔ دیکھو، اگر اسلام کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اسلام کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی لڑکا کی شادی ہو یا مطلب جب بھی شادی ہو، جب لڑکا بالغ ہو جاتا ہے اس کی شادی جب آپ کروا دیتے ہو تو انہیں چاہیے کہ آپ ان کو الگ گھر دے دو، ان کو الگ روم دے دو، تاکہ وہ اپنی زندگی خود سے بسر کرے، اور اس کے بعد اس کا کھانا، ان کا پینا سب اس کے پاس الگ رہے گا۔ بعض دفعہ اس کے اندر اور ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا کہ بعض دفعہ ہمارے یہاں شکایت آتی ہے انڈیا کے اندر کہ دیکھو، جب بعض مطلب اتفاق کبھی ایسا ہوا کہ کبھی شوہر کا انتقال ہو گیا اور دو فیملی جو ہے جوائنٹ فیملی میں تھی، اور اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ساس اور بہو میں کبھی بھی ملن نہیں ہوتا، جس کی بنا پر اگر خدا نخواستہ ان کے شوہر کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اب ان کا جو حصہ جو لینے کی باری آتی ہے، جو ان کی دولت میں سے حصے کی باری آتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر اسلام فالو ہوتا ہے۔ اور جب اسلام فالو ہوتا ہے تو سب سے بڑا پرابلم کب آتا ہے کہ بھائی اسلام کے اندر تو ایسی کوئی دولت دینے یعنی مطلب جائیداد میں حصہ کرنے کی کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اور اسلام سب کچھ سمجھتا ہے، اور عورت کے حق میں جب تک کہ جوائنٹ تھے اس میں کوئی، کیونکہ باپ کا ہی حق ہوتا ہے اس وقت تک بیٹے کا کوئی حق نہیں ہوتا، اور اللہ ماشاء اللہ کا جس کو چاہے تو وہ دے دے ویسا ہو سکتا ہے۔ اگر اسلام کے اعتبار سے جائیں گے تو آپ کو حصہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے اسلام نے جب بھی شادی ہوتی ہے سب سے پہلے دونوں کو الگ کرنے کا حکم دے دی ہے، مطلب اپنے میاں بیوی اپنا الگ رہے اور ماں باپ اپنا الگ رہے، اس لیے کہ دونوں کو بہتری ہے، اور دونوں ایک جگہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے سوائے فساد کے اور کچھ نہیں ہوئے گا۔ بعض دفعہ ہمارے یہاں انڈیا کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جوائنٹ فیملی کے نام پہ محبتیں اتنی بتائی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو دونوں میں آپس میں کبھی بنتی نہیں ہے، کبھی نہیں۔ آپ خود اگر جب آپ کو پتہ ہوگا، اگر آپ جانتے ہوئیں گے کہ کس طرح سے وہاں پہ حالات رہتے ہیں۔ اور ایک مثال کے طور پہ میں بھی یہی کہوں گا کہ اگر مان لو کہ برتن ایک جگہ اکٹھا ہو اور آواز نہ آئے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر کہ برتنوں کو الگ الگ کر دو تاکہ وہ آواز نہ کرے۔ تو یہی مثال اس کی ہے کہ مطلب جب مطلب ساس اور بہو دونوں کو الگ الگ رکھیں، دونوں اپنا
اپنا کام کرے اور دونوں جو بھی جس طرح سے لائف ہے گزارے اس طرح سے گزارے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ایک اور وجہ میں بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو، ساس بہو یا کسی بھی جوائنٹ فیملی میں جس طرح سے انبن ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھو، جب آج تو ٹھیک ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہو، جب آپ کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، جب آپ کے آنے والی نسل تیار ہونے لگتی ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپس میں جھگڑا ہو ہی جاتا ہے۔ اس کی بنا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض بھائی، اگر سمجھو 3-4 بھائی ہیں یا 5 بھائی ہیں، اگر ان بھائیوں میں اگر مان لیجئے آپ کی ایک بھائی یا 2 بھائی سب سے زیادہ پیسہ کما رہا ہے، باقی 3 بھائی جو وہ کم پیسہ کما رہا ہے، اب ایک ظاہر سی بات ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی ہوگی تو اس کے اندر سب کو ایکول کر کے دیکھنا ہوگا۔ تو اگر ایکول دیکھنے کے چکر میں جس کے مطلب جو پیسے کما رہے ہیں اس کے اولاد جو ہے وہ اس پہ تانا کشی کریں گے اور دونوں کے درمیان جھگڑے ہو جائیں گے، اور ایسے بہت ساری جھگڑا ہونے کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ لیکن اسلام نے جو آپ کو کہا ہے وہ آپ کو کرے، کیونکہ جوائنٹ فیملی اسلام نے اجازت نہیں دیا ہے، اسی لیے آپ کو چاہیے کہ جوائنٹ فیملی سے دور رہیں اور سپریٹ ہی رہنا مناسب سمجھے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، سپریٹ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں۔ یہ ہر بیٹے کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ نہیں سکتے، اسی لیے کہ بچپن میں آپ کا وہ خیال رکھتی تھی، اس لیے آپ بڑے ہو کر آپ کا حق ہے۔ بعض دفعہ یہ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ بیویاں سب کچھ کرتی رہتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پورا حق جو ہے وہ بیٹے کا ہوتا ہے، بیٹے کو خیال رکھنا ہوتا ہے۔ بیوی تو آپ کے لیے آتی ہے اور آپ کے حکم کے فرما بردار ہوتی ہے۔ بیوی آپ جو بھی آپ کہو گے وہ آپ کے لیے کریں گی، لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کا مطلب بیوی کا حق ہے کہ اپنی ساس کا خیال رکھے، ایسا نہیں ہے۔ بیٹے کا حق ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے۔ ہاں، اگر سمجھو کہ دونوں الگ ہے، سپریٹ فیملی میں رہتے ہیں، مان لیجئے کہ آپ کا مطلب جو شوہر ہے وہ اگر سمجھو کہیں جا رہا ہے اور آپ کو مطلب ہر عورت کو جب یہ کہے کہ آپ اپنا مطلب میری ماں کا خیال رکھیں تو آپ پہ حکم لازم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کو اپنے مطلب شوہر کا حکم بجا لانا ہوتا ہے۔ اسی طرح کیونکہ مرد حضرات جو ہے ہر وقت ماں باپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے، تو بیوی وہاں موجود ہوتی ہے، جب بھی ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو بیوی کو چاہیے کہ ان کا سپورٹ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذریعے سے ہی ان کا ایک رشتہ بنتا ہے۔ تو یہ اصل خیالات ہوتے ہیں، یہ ملنا جلنا ہوتا ہے، اور نزدیک رہنے میں جتنی زیادہ نفرتیں ہو رہی ہے اس سے اچھا کہ دونوں درمیان ہی الگ الگ رہے اور الگ الگ کھانا پکائے، لیکن اس کا کبھی یہ مطلب نہ نکالے کہ آپس میں صرف تناؤ رکھے، جھگڑا رکھے۔ سپریٹ فیملی میں کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ دماغ میں سے یہ بات کو نکال دے، تاکہ اگر سپریٹ فیملی ہوگی تو اس سے آنے والے ہر وقت میں، چاہے وہ ان کی وفات ہو جائے، چاہے نہ ہو، چاہے زندگی گزرے، چاہے اولاد رہے، چاہے کوئی بھی رہے، ہر آنے والے وقت پر اس کو اللہ تعالیٰ بہتری ہی فیصلہ کرے گا۔ یہ ہمیشہ دماغ میں ہونا چاہیے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔